السلام علیکم، ویلکم کرتے ہیں آپ سب کو جنہوں نے عشق ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ چلے جی نیکسٹ ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ سمرہ کا بھائی اس کو لینے آیا تھا، وہ جا چکی تھی۔ سیرت نے اپنے ماسٹر جی زبیدہ بی کو انٹرویو کا بتایا کہ بہت اچھا ہوا ہے اور اب آگے وہ لوگ کس کو سلیکٹ کرتے ہیں یہ ان کو پتہ نہیں۔ شام ہو چکی تھی، موسم اب بھی کافی خراب تھا۔ اس نے باہر سے سارا بکھرا ہوا سامان سمیٹ کر اندر رکھا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کے دماغ میں پھر سے وہ سب کچھ چلنے لگ گیا تھا جو آج ہوا تھا۔ سمرہ ٹھیک کہہ رہی تھی، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں اس کے دل کو لگ رہی تھی۔ وہ اس کو بات ہی سوچے جا رہی تھی۔ کچھ دیر اس نے سر جھٹک کر ساری سوچوں کو دماغ سے نکالا اور سیل اٹھا کر ٹائم دیکھا۔ مغرب کی اذانیں ہو رہی تھی۔ اس نے سیل اٹھا کر چارجز پر لگا دی اور باہر آ گئی۔ مغرب کی اذانیں شروع ہو چکی تھی۔ شاذل پر اس لڑکی سے ملنے کا جنون سوار ہو گیا تھا۔ اس نے سنا ہوا تھا کہ عشق پاگل کر دیتا ہے، دیوانہ کر دیتا ہے، دنیا سے بیگانہ کر دیتا ہے، لیکن کبھی اس بات پر اس کو یقین نہیں آیا تھا۔ لیکن آج اس کو سب سچ لگ رہا تھا جو اس نے سنا تھا۔ اپنے روم میں کب سے ایک ہی پوزیشن میں لیٹا ہوا تھا۔ بارش ہو چکی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی فیلنگز کسی کے لیے یوں بھی ہوں گی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا کرے اور کیا نہ، اور پھر اچانک ہی کچھ سوچ کر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا سیل اٹھایا اور سیرت کا نمبر ملایا، لیکن پھر خود ہی ڈیلیٹ کر دیا۔ پھر 2-3 بار اس نے ایسے ہی کیا، کیا سوچے گی وہ میرے بارے میں، پہلے ہی آج میں نے ایسی فضول حرکت کی ہے، یہ سوچ کر اس نے دوبارہ کال نہیں کی۔ لیکن اس کا دل ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ وہ تو بس ضد تھا کہ وہ کال کرے اور اس لڑکی کو آواز سنے۔ آخرکار اس نے کچھ وقفے کے بعد پھر سے نمبر ملایا اور سیل کان سے لگا دیا۔ بیل جا رہی تھی لیکن کوئی کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ اس نے دوبارہ کال کی لیکن نو ریسیو۔ اس نے سیل غصے سے بیڈ پر پھینکا اور اٹھ کر کھڑکی کے پردے ہٹا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ کیا ہے، پیار یا پھر عشق جس نے اس کو اس قدر بے چین کر دیا ہے۔ کیا ایسا ہوتا ہے پیار یا عشق میں کسی کو دیکھنے کے لیے، اس کی آواز سننے کے لیے انسان کا دل پاگل ہو جائے؟ وہ ان سب چیزوں سے انجان تھا، اس لیے اس کو اپنی فیلنگز کی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ اس کے سامنے سیرت کا سراپا آ رہا تھا اور وہ بے چین ہو گیا تھا۔ اس کے دل کو سیرت سے ملنے کی خواہش اور بڑھ گئی تھی کہ عشق کے نشے میں ڈوبے تو یہ جانا ہم نے فراز، عشق کے نشے میں ڈوبے تو یہ جانا ہم نے فراز، درد میں تنہائی نہیں ہوتی، تنہائی میں درد ہوتا ہے۔ سیرت بیٹا اب بات سنو۔ اس نے نماز پڑھ کر ماسٹر جی اور زبیدہ بی کے چائے بنائی اور لے کر برآمدے میں آ گئی۔ باہر بارش ہو رہی تھی۔ جب وہ چائے دے کر جانے لگی تو ماسٹر جی نے اس کو روکنے کو کہا، جی بابا کوئی بات کرنی ہے کیا آپ نے؟ وہ رک گئی اور جا کر ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ جی بیٹا بیٹھو۔ وہ حیران ہو رہی تھی۔ آج ماسٹر جی کے چہرے پر بہت سنجیدگی تھی، شاید وہ کوئی خاص بات کرنا چاہتے تھے۔ آج سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ ان کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ بیٹا تم نے ایم اے کر لیا، اب تمہاری پڑھائی مکمل ہو گئی ہے، اس لیے اب ہم تمہاری شادی کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ ماسٹر جی نے بات پوری کر کے اس کی طرف دیکھا جو بہت حیرانگی سے اس کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اچانک ان کو یہ خیال کیسے آ گیا۔ لیکن بابا یہ اچانک کیسے؟ اس نے کہا تو اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ سیرت میں نے تمہیں ہمیشہ اپنا بیٹا سمجھا ہے، کبھی کوئی روک ٹوک نہیں کی، کیوں نہ کہ مجھے بہت یقین ہے تم پر، اور ایک نہ ایک دن تو شادی کرنی ہے تو ابھی کیوں نہیں؟ ماسٹر جی نے آہستہ سے کہا اور وہ سیرت کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بہت پیار سے انہوں نے سیرت کو پالا تھا۔ ہاں تمہارے بابا ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ سیرت زبیدہ بھی جو دونوں باپ بیٹی کی باتیں سن رہی تھی وہ بھی بولی، لیکن بابا میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی اور نہ ہی میں نے آپ کو چھوڑ کر کہیں جانا ہے، اس نے روتے ہوئے کہا اور زبیدہ بی کے گلے لگ گئی۔ وہ بھی عبیدہ ہو گئی، پر بیٹیوں کو بہانا تو پڑتا ہی ہے، چاہے وہ جتنی لاڈلیاں ہی کیوں نہ ہوں۔ آپ نے کون سا دور جانا ہے؟ آپ کی پھوپھو آنا چاہتی ہیں رشتے کے لیے۔ ماسٹر جی نے اس کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے پیار سے کہا۔ دکھی تو وہ بہت تھے، لیکن بات تو سیرت سے ہی کرنا ہی تھی، وہ اس پر کوئی زبردستی نہیں کرنا چاہتے۔ ٹھیک ہے بابا جیسے آپ کی مرضی، لیکن 2 سال تک میں نے شادی نہیں کرنی بس، اس نے کہا اور تیزی سے اندر بھاگ گئی۔ وہ ماں باپ کو دکھی نہیں دیکھ سکتی تھی اور ان دونوں کو چھوڑ کر جانے کا سن کر تو اس کی سانس ہی رکنے لگ گئی، اس لیے وہ جلدی سے اندر بھاگ گئی۔ ماسٹر جی اور زبیدہ بھی بہت دکھی ہوئے تھے۔ آج ماسٹر جی کی اکلوتی چھوٹی بہن کا فون آیا تھا اور وہ اپنے بیٹے کے لیے سیرت کا رشتہ مانگنا چاہتی تھی، اس لیے ان دونوں نے سوچا کہ سیرت سے پہلے ہی بات کر لیں۔ وہ دونوں تو بہت خوش تھے اس رشتے سے۔ سیرت اپنے کمرے میں آ کر بہت زیادہ روئی تھی۔ اس کا یہ رونا اس لیے تھا کہ وہ ماں باپ سے دور نہیں جانا چاہتا تھا، وہ کبھی بھی ان سے دور نہیں ہوئی تھی، اس لیے ہاں ماں باپ کی خوشیوں کے لیے ہی کی تھی، اور اس کو یہ پتہ بھی تھا کہ اس کے ماں باپ کبھی بھی کوئی بھی غلط فیصلہ نہیں کریں گے۔ اس کی زندگی کا خواب سارا رونے کے بعد اب وہ
اب وہ مطمئن ہوتی کہ اس نے چہرے سے آنسو صاف کیے اور صارم کے بارے میں سوچنے لگی۔ اس نے صارم کو بہت عرصہ پہلے دیکھا تھا، پتہ نہیں اب وہ کیسا ہو گیا ہوگا، اس کا مزاج کیسا ہوگا، وہ اب دکھنے میں کیسا ہوگا۔ صارم کے بارے میں سوچتے سوچتے اچانک اس کو یاد آئی کہ اس نے کافی دیر سے سیل کو چارجز لگایا۔ اس نے اٹھا کر سیل چارجز سے اتار کر اس کا لاک کھولا تو 3-4 مس کالز آئی ہوئی تھی۔ اس نے نمبر دیکھا، وہ کوئی انجان نمبر تھا۔ اس نے نمبر ڈیلیٹ کر کے سیل سائلنٹ پر کر دیا۔ بارش تھم چکی تھی لیکن اس کے اندر کی بے چینی اور زیادہ بڑھ گئی تھی۔ کھڑکی سے ہٹ کر وہ دوبارہ پھر کمرے میں ٹہلنے لگا اور سیل فون اٹھا کر اس نے احد کو کان ملائی، لیکن پہلی بیل ہی احد نے اٹینڈ کر لی۔ ہیلو احد، آنٹی کو بتایا تھا تم نے انٹرویو کا؟ انہوں نے کس کو سلیکٹ کیا؟ کال اٹینڈ ہوتے ہی اس نے فوراً احد سے پوچھا۔ ہاں میں نے ماما کو بتا دیا ہے، انہوں نے لڑکی بھی سلیکٹ کر لی ہے۔ دوسری طرف سے احد نے کہا، کون سی لڑکی کی سلیکٹ؟ اس نے بے چینی سے کہا، سمرا فراز۔ احد نے کہا، ہم اوکے، اور جو کام میں نے تمہیں کہا تھا اس کا کیا بنا؟ اس نے سکون کا سانس لیا اور یہ سن کر آنٹی نے سمرا کو سلیکٹ کیا وہ بھی ہو جائے گا کل تک، لیکن آج تم اتنے اتارلے کیوں ہو؟ اس نے شاذل کی کیفیت سے محظوظ ہوتے ہوئے شرارت سے کہا، شٹ اپ، کل تک کام ہو جانا چاہیے، سمجھے نا تم؟ اس نے دھمکی دیتے ہوئے کہا اور کال بند کر دی اور دوبارہ سیرت کے نمبر پر کال ملائی۔ دوبارہ ہی بیل پر کال پک ہو گئی تھی۔ اس کا سیل پھر سے بج رہا۔ اس نے سیل اٹھا کر نمبر دیکھا، یہ وہی نمبر تھا جس سے کچھ دیر پہلے کال آئی تھی۔ اس نے بنا سوچے کال اٹینڈ کر کے سیل کان سے لگایا۔ السلام علیکم جی، کون؟ کس سے بات کرنی ہے آپ نے؟ اس نے سلام کر کے پوچھا۔ وعلیکم السلام، شاذل افندی، میں شاذل افندی، میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ آگے سے اپنا تعارف کروایا گیا۔ سوری مسٹر، میں آپ کو نہیں جانتی، آپ نے غلط نمبر ملایا ہے شاید۔ اس نے غصے سے کہا، نہیں، نمبر تو غلط نہیں ملا ہے، آپ سیرت کریمی ہیں، ہم انجان بھی نہیں ہیں۔ شاذل نے اس کے غصے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، واٹ، آپ میرا نام بھی جانتے؟ اس نے غصے اور حیرانگی سے پوچھا۔ جی ہاں، میں نام ہی جانتا ہوں، آج میں نے آپ کو دیکھا ہے، شاذل نے آہستہ سے کہا۔ وہ جانتا تھا ایسے کال کرنا معیوب بات ہے، پر اس وقت وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ اوہ، تو آپ شاذل افندی جو آج اسکول میں چپ حرکتیں کر رہے تھے، آپ کو شرم نہیں آتی؟ ویسے شکل سے تو بہت ہی ڈیسنٹ لگ رہے تھے، اور اب اپنے کام دیکھیں۔ سیرت کو اچانک وہ سب یاد آ گیا۔ اس نے غصے سے بولنا شروع کر دیا، شٹ اپ، مائنڈ یور لینگویج، اس انداز میں کوئی مجھ سے بات کرے یہ مجھے بالکل پسند نہیں آئے، خیال رکھنا آپ۔ شاذل کو اس کی بات سن کر ایک دم سے غصہ آ گیا، کیونکہ آج تک کبھی بھی کسی نے اس سے بدتمیزی والے انداز میں بات نہیں کی تھی، خاص کر گرلز نے۔ اگر آپ کو پسند نہیں تو پھر مجھے کال کیوں کی؟ ویسے اس طرح رانگ نمبرز پر ایرر وغیرہ سے بات کرنا بھی مجھے پسند نہیں۔ نیکسٹ ٹائم آپ کی کال نہیں آنی چاہیے، اور اپنی یہ فضول حرکتیں اپنے پاس رکھیں۔ سیرت کو بھی اس کی بات سن کر تلوؤں سے لگی اور سر پر بوجھی، اور پھر اس نے غصے میں دو بودو جواب دیا، ہا 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 ہا، کال تو میں آپ کو کروں گا، مجھے گھما پھرا کر بات کرنے کی عادت نہیں ہے، بس اتنا ہی کہوں گا کہ آپ مجھے پہلی ہی نظر میں بہت اچھی لگی، میں اب اپنے دل کو روک نہیں سکتا اور نہ ہی آپ مجھے روک سکتی ہیں۔ شاذل نے اس کی غصے بھری باتیں سنی تو ایک دم سے اس کو ہنسی آ گئی، اس کا موڈ بدلا۔ جو تھوڑی دیر پہلے ہی اس کو غصہ آیا تھا، اب وہ اس غصے بھری باتوں سے محظوظ ہونے لگ گئی۔ وہ بہت غصے میں لگ رہی تھی، وہ بھی جان اس کو، اور غصہ ہو رہا تھا۔ بھاڑ میں جائے، آپ سمجھ جائیں، اس نے غصے سے کہا اور کال بند کر دی۔ اس کو شاذل اپنے اوپر غصہ آ رہا تھا، اس نے غصے سے سیل سائیڈ پر پھینکا اور لیٹ گئی۔ کل اس نے جلدی اٹھنا تھا کیونکہ پپو نے آنا تھا، اس نے بہت کام کرنے تھے۔ چلیں جی، آج کی ہماری ایپیسوڈ تھی یہاں تک، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، لیکن اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔